کے اندر کون سا اتحاد آپ کو فائنل ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑی تفصیل سے بتائی صوبوں میں کمپوزیشن کیا چل رہی ہے. ایک ہوتا ہے انتخابی اتحاد اور ایک ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. جو پاکستان استحکام پارٹی ہے وہ مانگ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. کراچی میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک انتخابی الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پھر کے پی میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں. جیسے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد نہیں کریں گے. تو اب ان کی پارٹی کی جہاں پہ پوزیشن مضبوط ہے اور جہاں ان کے کچھ ووٹ ہیں تو جس پارٹی کو ضرورت ہوگی اس کے اندر پی ایم ایل این بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر جے یو آئی ہے, اے این پی ہے, جتنے مخالف ہیں اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے. ابھی سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا جب تک حتمی کاغذات نامزدگی کلیئر نہیں ہو جاتے اور پھر انتخابی نشان کا معاملہ ہو نہیں جاتا. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک بڑا ایشو ہے. جیسے آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز پہ پشاور ہائی کورٹ کے 2 فیصلوں کی وجہ سے, حکم امتناعی کی وجہ سے انہوں نے ان کے فیصلے حتمی طور پہ روک لیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن لٹک گیا ہے اور بیچ میں ان کا انتخابی نشان بلہ بھی رک جائے گا. اور میرے حساب میں پی ٹی آئی کو خود ہی جانا پڑے گا ان حکم امتناعی کو ختم کرانے کے لیے کہ وہ چونکہ ان کو روک دیا گیا اور ایک ایسے موقع پہ پشاور ہائی کورٹ سے سٹے آئے ہیں جب یہ بڑا نازک مرحلہ ان کے انتخابی نشان کا بھی آ رہا ہے اور پارٹی کی ایگزسٹنس کا بھی آ رہا ہے. تو یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف یہ پیش رفت ہے, دوسری طرف مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. جو میں نے اب تک معلومات لی ہیں کہ جو استحکام پارٹی ہے وہ جب لاسٹ میٹنگ ان کی ایاز صادق کے گھر ہوئی تو انہوں نے کوئی 40 50 60 ایم پی اے مانگے اور 20 ایم این اے. تو وہاں ایک پی ایم ایل این کے لیڈر نے بیٹھے ہوئے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر سانو دس دے اسی کسی سیٹ سے لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا. مطلب یہ کہ اتنی بڑی ڈیمانڈ آپ لے آئے ہیں ہمارے پاس تو جا کے بات تو چند سیٹوں پہ ہی مکنی ہے نا. بڑے لیڈرز کے اوپر جو ساتھ چلتے بھی رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اب جو استحکام پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں وہ بھی تو الیکشن لڑیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نون نہیں دے رہی تو وہ گھر بیٹھ جائیں گے. الیکشن تو سب نے لڑنا ہے. اور جو اب پی ایم ایل این کے بعد دوسری چوائس جو لوگ پی ٹی آئی سے نکل آئے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے تو بہت کم لوگ ادھر ہیں جو 20 خاص طور پہ آخری دن تک اسمبلی میں بیٹھے رہے, ان کی ایڈجسٹمنٹ کی تو بات پی ایم ایل این کر رہی ہے کہ اپنے ٹکٹ پہ ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ ضرور دے دے گی. لیکن یہ استحکام پارٹی والے آپ دیکھیں گے ان کے اندر مقابلہ بھی انہیں کا ہوگا کہ جب ہم پی ٹی آئی کو معروضی حالات میں دیکھیں کہ وہ کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے اور مزید کٹ ہونے جائے گی, تو ایسے میں الیکشن ہوگا. پنجاب کی اگر آپ بات کریں, میں بس مختصر کرتا ہوں بات کو, جیسے پنجاب میں اگر آپ کرتے ہیں تو پی ایم ایل این ہوگی اور اس میں استحکام پارٹی ہوگی, اس میں پیپلز پارٹی ہوگی, آزاد ہوں گے اور ان سب کا آپس میں بہت کھلا مقابلہ ہوگا. پی ٹی آئی بہت بڑی پارٹی ہے پنجاب کی, لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ کتنی پوزیشن ہوگی لڑنے کی, وہ 2-3 دن میں ایک تو پہلا مرحلہ آئے گا کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا. سندھ کے اندر بالکل جتنے مرضی اتحاد کر لیں پیپلز پارٹی نے جیت جانا ہے, کیونکہ ان کا اندرون سندھ بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. زرداری صاحب نے بہت سیاسی پتے کھیلے اور جتنے اچھے کینڈیڈیٹس تھے ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کر لیا اور شہری سندھ میں انہوں نے کافی کام آگے بڑھایا ہے اور مخالفین اب اکٹھے ہوتے پھر رہے ہیں. ایک سچویشن ہے کے پی کے اندر, پھر پی ٹی آئی کو ہم دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشن کیا ہوگی اور باقی سارے ان کے مقابلے میں اور آپس میں لڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اتحاد کی کہ کیسے جائیں گے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور نون بالکل برابری کے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ اور یہ الیکشن لڑنے کی پوری کوشش کریں گے. صحیح, آپ نے بہت تجزیہ اس پہ تفصیلی دے دیا ہے اور جو موروثی حالات ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سوٹ کیا کرتا ہے. شیلا صاحبہ, اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر آئی پی پی سے اتحاد اس لیے سوٹ نہیں کرتا کہ آئی پی پی کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں اور اگر وہ ان کے بڑے ناموں کو ایڈجسٹ کرنے لگیں تو انہیں اپنے بڑے نام مائنس کرنا پڑیں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آئی پی پی کے ساتھ پنجاب کے اندر ہاتھ میں لا لیتی. تو آئی پی پی سے اتحاد نہ ہونے یا باتوں میں پیش رفت نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ بہت شکریہ. ابھی تک اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ابھی تک پارٹی کے اندر لوگ ضم ہو رہے ہیں. پارٹی نے ابھی تک کسی سے سیاسی اتحاد نہیں کیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنے منشور پر اپنے طور پر الیکشن لڑیں, لیکن ایک آپشن زرداری صاحب نے یہ رکھا ہے کہ صوبائی سطح پر پارٹیز فیصلہ کر سکتی ہیں. تو ابھی کیونکہ پنجاب میں
उस तरह से कैंपेन नहीं हुई है जिस तरह से कंप्लीट करके केपी में और बलूचिस्तान में हो रही है। तो बाकी आप पंजाब में भी अब की दफ़ा खासा फर्क देखेंगे हमारी कैंपेन में। पंजाब में फ़र्क तो आएगा, लेकिन सवाल ये है कि इब्तदाई तौर पे जिस तरह आप अभी बात कर रही हैं कि हमने अभी फैसला नहीं किया, अभी जम हो रहे हैं लोग, इब्तदाई तौर पे यही बयानात थे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता जब लोगों के साथ मेल मुलाकातें हो रही हैं, और कल बैरिस्टर आमिर हसन ये कह रहे थे कि पेशावर की हद तक हम JUI-FA के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, तो ये जो बदलाव है उस बदलाव की वजह क्या है? देखिए, मैंने पहले कहा कि जरदारी साहब ने कहा है कि सूबाई सतह पर सूबाई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये डिसाइड करेंगी, और ठीक है वहाँ पे अगर वो हमारे साथ हैं, लेकिन मुकाबला होता है, चेयरमैन की सीट पे राशिद सुमरो होते हैं, तो वहाँ पे मुकाबला भी होगा। जहाँ पे वो समझते हैं कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करें तो वहाँ पे देखा जाएगा अभी क्या होता है। तो अभी बड़ा इब्तदाई मरहला है और भी हमारी बातचीत चल रही है, क्योंकि उनके और हमारे नज़रियात में काफ़ी ममासलत पाई जाती है, तो उनसे हम अक्सर करीब होते हैं। सही। अली गौहर बलोच साहब, अगर देखा जाए टिकट्स की तकसीम के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर किसी को मसाइल का सामना है तो मेरी नज़र में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हकीकी कारकुन हैं और वो उस वक्त में PMLN के साथ रहे जब आपके ऊपर करप्शन के केसेस हो रहे थे, कटुसाइज करने की बातें हो रही थी, बेशतर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर चुके थे। अब जिन लोगों से माजी करीब में वादे वईद किए हैं उन लोगों को इनकार कैसे किया जाएगा, और अगर उन्हें इकरार कर लिया जाता है उनके साथ तो फिर अपने हकीकी कारकुन को किस तरह जवाब दिया जाएगा? देखें, गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि हमने पंजाब में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, क्योंकि पूरे पंजाब में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं, और हमारी पार्टी के अंदर एक एक हल्का में, चाहे वो कौमी असम्बली का हल्का है या सूबाई असम्बली का हल्का है, वहाँ पर 2-2, 3-3 उम्मीदवारान टिकट के लिए मौजूद हैं, और तमाम वो उनमें से मोस्टली वो उम्मीदवार हैं जो कि पोटेंशियल उम्मीदवार हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर जहाँ तक 2, 3, 4 सीट्स के ऊपर आप देखें कि जहाँ कहीं हमने मसलन काफ लीग से वादा किया, या राजा रियाज साहब ने ज्वाइन की है, या फैसलाबाद से मेरा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से नवाब शेर वसीर साहब ने ज्वाइन किया है, तो उन हलकों में मोस्टली वो हल्के राजा रियाज साहब की सीट के ऊपर हमारे कैंडिडेट थे, बल्कि साबिक मिनिस्टर भी थे, MNA भी थे, राना मोहम्मद अफजल साहब, उनकी वफात हो गई थी, जो कि राजा रियाज साहब के मुकाबले में बड़े थोड़े से वोटों से। यानी आप राना एहसान अफजल को उनके मुकाबले में कंसीडर ही नहीं करते? नहीं, राना एहसान अफजल साहब हमारी पार्टी के, आपको पता है कि उनको एडवाइजर भी बनाया था प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनकी वालदा पहले स्पेशल सीट पर MPA रह चुकी हैं, तो पार्टी उस फैमिली को यकीनी तौर पर अकोमोडेट करेगी। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सूबाई हल्के भी हैं, उसके अलावा सेनेट भी है, तो 2-3 सीट्स के ऊपर पार्टी के लिए एडजस्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो हल्कों पर हम पंजाब में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी लीडरशिप ने, और खास तौर पर जिस तरह से कि आपने पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का बोलना है, तो जाहिर है कि उनकी पंजाब में वो ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो उतनी सीटों के लिए हमारी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा लीडरशिप ने अभी तक उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। आमिर इलियास राना साहब, क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं ना, अभी तो हतमी फैसला तो होना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर राज़ी हो जाती है, तो कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो हकीकी कारकुन है PMLN का, वो तो यही समझता है कि ये PTI की ज़ैली जमात है, क्योंकि इनके अपने रहनुमा यही बातें करते रहे, और अब जब उनके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो एक कारकुन के जहन पे क्या छाप छोड़ेगी? आप दोनों फैसलाबादी डिस्कस कर रहे थे और मुझे मजा नहीं आया आपके सवाल में और उनके जवाब में। जरा खुल खुला के बात होनी चाहिए थी आप दोनों की, क्योंकि देखे ना वहां पे इस्तेहकाम पार्टी में पहुंचे हैं हुमायूं अख्तर खान भी जी, और वो भी भी IPP का हिस्सा, किंजवानी जहां उनकी शुगर मिल है वहीं से हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार हैं।
اون چودھری جو ہیں وہ بھی فیصل آباد کی تحصیل سمندری سے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میری نانی کا گاؤں ہے وہاں پہ اور ان کی برادری کے کچھ گاؤں ہیں, اور فیصل آباد جڑا والی جو تلال چودھری والی سیٹ ہے اس کی بھی ایک یونین کونسل بڑے ٹھیک ٹھاک ووٹوں والی ادھر پہنچی ہے اس کانسٹیچوئنسی میں جہاں سے وہ لڑنا چاہتے ہیں. پھر ظاہرہ کہ فاروق حبیب ہیں اور وہاں پہ عابد شیر علی ہیں, ان کا مقابلہ ہے. پھر پی ایم ایل این کی آپس کی لڑائیاں بھی ہیں شہر میں, کچھ صلح بظاہر لگتا ہے کہ کچھ ہوئی ہے رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی کی. ابھی یہ چیزیں آئیں گی کھل کے سامنے, لیکن آئی پی پی کے ساتھ ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بڑی ریزسٹنس ہے کہ سارے پی ٹی آئی سے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ایل این ہر جگہ پہ لڑ رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آئے ہیں تو وہ الیکشن نہیں لڑیں گے, وہ الیکشن بھی ٹھیک ٹھاک لڑیں گے. اور انہوں نے ووٹ پھر پی ٹی آئی کا زیادہ اپنے لیے کیپچر کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ تو وہ ہیں نا جن کا اپنا دھڑا بھی اچھا مضبوط ہے, وہ ووٹ لیں گے. کچھ وہ پی ٹی آئی کے ووٹروں سے کوشش کریں گے کہ لیں, اور پی ایم ایل این بھی چاہے گی کہ وہاں جہاں پہ ان کا آپس میں مقابلہ ہو تو پی ٹی آئی کے ووٹ کی ہی تقسیم ہونی چاہیے. یہ سیاست ہے نا, جیسے پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے کہ انہیں جہاں سوٹ کرے گا, اور مولانا فضل الرحمان ہے وہ وہاں پہ سندھ کے میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں پہ وہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اے این پی اور یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے, جے یو آئی, اب دونوں لڑ رہے ہیں الیکشن. جہاں جس بھی پارٹی کے مقابلے میں کوئی دوسرا مضبوط امیدوار ہوگا تو 2-3 پارٹیاں آپس میں ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں, اور ہمیں بہت عجیب و غریب ایڈجسٹمنٹس اگلے 2 ہفتوں میں نظر آ سکتی ہیں جب کاغذات نامزدگی کا مرحلہ نکل جائے گا, اسکروٹنی ہو جائے گی. نشان کا مرحلہ تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی آنا ہے, اور وہ ہوگا جب فائنل ہوگا تو پھر تو بہت ہی کھل کے ساری چیزیں ہوں گی. ابھی زرداری صاحب میٹنگز کر رہے ہیں, بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں, اور نواز شریف کے جلسے جنوری میں شروع ہو جانے ہیں. ٹکٹیں انہوں نے دینی ہیں دسمبر کے آخری ہفتے میں تقریباً, اور سیکنڈ پھر وہ دے دیں گے دوسرے مرحلے میں. لیکن نواز شریف کے پورے ملک میں کوئی 25-28 جلسے پی ایم ایل این کی قیادت کر رہی ہے کہ مریم نواز الگ کریں گی جلسے اور وہ الگ کریں گے شہباز شریف کچھ جلسے. تو وہ اپنی حکمت عملی کر رہے ہیں. کل وہ لاہور کی صبح 9:30 میٹنگ کر کے ٹکٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کون پی ایم ایل این سے کس حلقے سے آپس میں کرائے, کہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ ان کی پارٹی میں لوگ امیدوار موجود ہیں. اب کے پی پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ بھی آفتاب شیر پاؤ موجود ہیں, کچھ بیلٹ میں ان کی اپنی پاکٹس ہیں کہ وہ ووٹ رکھتے ہیں. مالاکنڈ کی اپنی سیاست ہے, ہزارہ کی اپنی سیاست ہے, تو ہشت نگری کی اپنی سیاست ہے. اور